نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں 13واں پارہ، اور اس میں ہم اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں ہم کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم کس اسپیکٹ سے قرآن کو ریویو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے اوپر ہمیں آپ کی ہی مدد چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں سیدھے راستے کے انڈیکیٹرز دیں گے کہ یہ اگر یہ کرو، اگر سیدھے راستے پہ چلنا ہے، یہ سچویشنز آئیں گی، یہ سرکمسٹانسز ہوں گے، پھر تمہارا رسپانس ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ہمیں ان کا راستہ چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں پچھلے انبیاء میں سے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کی اگزامپل کے تھرو اور یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈیفیکلٹ سچویشن اور سرکمسٹانسز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر جو مغضوب اور ضالین سے ہم نے جن پناہ بھی مانگی تھی، وہ بھی کہ مغضوب اور ضالین کے ایسے میں کیسا رسپانس ہوتا ہے، چاہے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہو گئے، چاہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو عزیز کی بیوی ہے، سب کا کیسا جو ہے نا وہ ان سچویشنز میں رسپانس تھا۔ اور ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رب العالمین ہے، تو رب العالمین خاص طور پہ جو آگے مکی صورتیں ہیں، سورہ ہود ہوگی، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائنس ہیں عالمین میں، وہ ہمیں دکھائیں گے۔ اور ساتھ ہم یہ بھی کہا تھا کہ مالک یوم الدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں یوم الدین کے کچھ گلمسز اور کچھ مناظر بھی دکھائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں میں پاک کہتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہ جس پر رحم کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہی ہمارا جو ہے نا ایک کانسٹنٹ، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک ساؤنڈ ٹریک، ایک تھاٹ ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہے کہ ہمارا نفس ہی ہمیں یقیناً ورغلاتا ہے۔ خاص طور پہ میں کہتی ہوں کہ یہ رمضان میں تو ہمیں اور بھی زیادہ اچھا پتہ لگ جاتا ہے کہ ورنہ تو ہم غیر رمضان کے اندر تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ تو شیطان تھا، اس نے مجھے بھٹکا دیا، اس نے مجھے سلپ کرا دیا، اس نے یہ غلطی کرا دی، اس لیے میری سلپ آف ٹنگ یا سلپ آف ایکشنز ہوگی۔ لیکن رمضان کے اندر تو خاص طور پہ ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر شیطان نہ بھی ہو تو یہ نفس ہے جو برائی کے اوپر بھی وہ آمادہ کرتا ہے، سوائے یہ کہ جس پہ اللہ رحم کرے۔ یعنی جب ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس کی بھی شر سے بچا لے، یا اللہ میں یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر جانے لگتا ہے ادھر جانے لگتا ہے، مجھے اس کی خواہشات سے بھی بچا لے اور دنیا کے پیچھے بالکل پڑ جانے سے بچا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رحم کر دیتے ہیں اور بچا لیتے ہیں اس کو۔ تو ہمیں بھی کتنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے بھی نفس سے پناہ مانگے۔ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس کو، میں خالص کروں اسے اپنی ذات کے لیے۔ پھر جب اس نے بات کی اس سے تو بے شک تو آج ہمارے نزدیک مرتبے والا اور امانت دار ہے۔ دیکھیں کتنے سال گزر گئے ہیں، کیسے چھوٹے بچے کی طرح جو ہے نا وہ گھر سے نکلے تھے اور جو نکالے گئے تھے اور کنویں میں ڈالے گئے تھے، اور اب دیکھیں کہ کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ساری زندگی کس مشکل اور پریشانی میں گزاری ہے کہ پہلے کنویں میں پھینک دیے، کنویں والوں نے بیچ دیا، کنویں سے نکال کے قافلے والوں نے بیچ دیا، پھر کس طرح عزیز کی جو ہے جو بیوی ہے اس کا اس ٹیسٹ جو ہے اس کے گھر میں دیکھا گیا عزیز مصر کے، اور پھر کس طرح کتنے سال جو ہے وہ بے گناہ جسے کہتے ہیں وہ پریزن کے اندر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں بادشاہ کو، کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہیں۔ یعنی جو مرتبہ اور ان کی امانت کی وجہ سے انہیں اسٹیٹس ابھی تک نہیں ملا تھا، آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا۔ تو اگین ہمیں کوئی چیز ہم امیڈیٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہو رہا، میں نے تو اتنا کچھ کیا، جلدی نظر نہیں آ رہا، میں تو اتنے اخلاص سے کیا، نیک نیتی سے کیا، اتنی نیکیاں بھی کیں، لیکن کیا فائدہ ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں، چاہے اتنا وقت بھی گزر جائے، جو بھی کوئی وہ ہے باقی ایماندار ہے، نیکی کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ اجر ضائع نہیں کرتے، الٹیمیٹلی ضرور سکسیس ملتی ہے۔ اس نے کہا بنا دے مجھے زمین کے خزانوں پیداوار پر نگران، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور خوب علم والا ہوں۔ ہم بھی دیکھیں جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں یا جس چیز کے اوپر، چاہے گھر کے اندر چاہے گھر سے باہر ہم ہیں،
ذمہ دار، ہم کتنے اس کے معاملے میں حفاظت کرنے والے ہیں اور کتنے جاننے والے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں کہ اس کام کو ہم بہترین طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کام کے وقت کی یا اس کام کی جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کی کتنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف کو مصر کی زمین میں، وہ جگہ پکڑتے رہے اس ملک میں، یہاں جہاں وہ چاہتے ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت سے جسے ہم چاہتے ہیں، اور نہیں ہم ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ اب دیکھیں کتنے سالوں کے بعد ہمیں جا کے حقیقت پتہ چلی کہ اچھا اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مصر میں اقتدار دینا تھا اور مصر میں اتنا بڑا عہدے پر پہنچانا تھا، اس وجہ سے وہ ان ساری ٹرائل سے گزرے۔ اگر وہ اپنے گھر میں سکون سے امان سے ہوتے تو پھر وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بالکل اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہمارے پاس اوپر زندگی میں سچویشن سرکمسٹانسز آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے خیر کا مجھے ارادہ ہے، کہیں وہاں پہنچانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کے مقام پر، مرتبے کے مقام پر، امانت کے مقام پر، جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتا نیکوکاروں کا اجر، اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا انہیں، اس حال میں کہ وہ اس کو نہ پہچانتے تھے، بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ اور جب اس نے تیار کر دیا ان کے سامان تو کہا تم لے کر آنا میرے پاس اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں معاف، اور میں بہترین تمام مہمان نوازوں میں سے ہوں۔ پھر اگر تم نہ لائے میرے پاس اس کو، یعنی تم چھوٹے بھائی کو نہ لائے، تو کوئی معاف غلہ نہ ہوگا تمہارے لیے میرے پاس، نہ تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ان قریب ہم وعدہ کریں گے اس کے بارے میں اپنے باپ کو، اور بے شک ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اگین یہ جو پہلی سٹوری شروع کے ساتھ چل رہی ہے، کیا ہم ایسی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ایسا کرنے والے ہیں، اس کے بجائے کہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری باتوں میں بھی جو توکل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہو جائے۔ اور کہا یوسف نے اپنے جوانوں سے کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، تاکہ وہ پہچان لیں جب وہ واپس آ جائیں اپنے گھروں کی طرف، شاید وہ پھر لوٹ آئیں۔ تو پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، روک دیا گیا ہم سے معاف غلہ، سو بھیج دیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو تاکہ ہم معاف غلہ لے کے آئیں، بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے نہیں میں امین سمجھتا تمہیں اس پر، مگر جیسا کہ میں نے امین سمجھا تمہیں اس کے بھائی پر اس سے قبل، یعنی یہ کہ میں کیسے وہ کر لوں، پہلی بار بھی جب تم نے امانت کی تھی تو کیسے تم نے خیانت کی تھی، تو اب کیسے تمہارے اوپر میں بھروسہ کر لوں، بس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والے۔ اب دیکھیں یہ اصل میں بات ہے، جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم حفاظت کر لیں گے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل حفاظت یا اصل کام کی توفیق کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو تو انہوں نے پایا اپنی پونجی کہ وہ واپس کر دی گئی ہے ان کی طرف۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم اور کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اگین ہم کریں گے سارا کچھ، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا معاف غلہ، کیونکہ بھائی بھی اب زیادہ ساتھ جا رہا ہے، اور یہ معاف غلہ لانا تو بہت آسان ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ عہد اللہ کا ضرور بالضرور تم لاؤ گے میرے پاس اس کو، مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تم کو زمین میں۔ پھر جب انہوں نے دے دیے اسے اپنے پختہ عہد تو اس نے کہا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی نگہبان ہے۔ اب دیکھیں میں تمہاری گواہی کا اور اس کا اعتبار تو نہیں کرتا، لیکن مجھے اللہ کی گواہی کا پکا وہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں پہلی بار میں ایسے ہی بھیج دیا تھا، لیکن اب وہ زیادہ کوشش ہو گئے، جس کا اگین مطلب ہے کہ ہمیں پہلے کہیں سے نقصان ہو تو ہمیں اس شخص سے یا اس جگہ سے ہمیں زیادہ کیئرفل ہو جانا چاہیے۔ اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اے میرے بیٹوں مت تم داخل ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا الگ الگ، اور نہیں میں کفایت کر سکتا تم سے اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ ہی کا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے سب بھروسہ کرنے والے۔ اگین ہم اپنی سی مشکل سے پریشانی سے اور جو ہے نا کسی انفارچونیٹ سچویشن میں آنے سے اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، چاہے ہم کتنے ہی پریکاشنز بھی کرتے رہیں، جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہو کر رہنا۔ پھر اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا نہ کرتے تو اور ایسا ہوتا تو۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا انہیں باپ نے، نہیں وہ کفایت کر سکا ان سے اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، مگر ایک حاجت یعنی تمنا تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، اس نے پورا کیا اسے، اور بے شک وہ یقیناً علم والا تھا اس وجہ سے جو ہم نے اسے سکھایا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، اس نے جگہ دی اپنے طرف اپنے بھائی کو، کہا یوسف نے بے شک میں تیرا بھائی ہوں تو غم نہ کر اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ پھر جب تیار کروا دیا ان کا سامان تو رکھ دیا پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے
کرنے والے نے کہ اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ انہوں نے کہا اس حال میں کہ وہ متوجہ ہوئے تھے ان پر، کیا چیز تم گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ، اور اس کے لیے جو لائے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہے، یعنی ایک اونٹ کا اسے پرائز دیا جائے گا، ایک اونٹ کا غلہ اسے پرائز میں، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے کہ نہیں ہم زمین میں فساد کریں اور نہیں ہے کہ ہم چوری کرنے والے۔ انہوں نے کہا پھر کیا سزا ہے اس کی اگر ہوئے تم جھوٹے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جو شخص پائے گا اس کے سامان میں تو وہی شخص اس کا بدلہ، یعنی وہی شخص رکھ لیا جائے گا، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ تو اس نے ابتدا کی ان کے بوروں سے، اس کے بھائی کے بوروں سے پہلے، پھر اس نے نکال دیا وہ پیالہ اس کے بھائی کے بورے سے۔ اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، نہیں تھا وہ کہ وہ لے سکتا اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور بہت علم والا ہے۔ اللہ ہمیں یاد رہے کہ ہم تو کتنے ہمبل اور کتنے کمزور علم والے ہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب ہر علم والے کے اوپر ایک اور زیادہ علم والا ہے، اور الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے اس سے قبل۔ اب یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا، کنفرمیشن بھی نہیں ہے کہ اس نے ہی چوری کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی اور نے چوری کی اور اس کے بیگ میں ڈال دی ہو، تو ہم حسن ظن بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم بدگمانی کا حال دیکھیں کہ پہلے تو چلو اس نے بھی چوری کیا، لیکن ہاں یہ کوئی اکیلا چور تھوڑی ہے، یہ اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ تو اب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بھی چور ہیں، تو چھپائے رکھا یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں۔ اب دیکھیں یہ بھی ہم کتنی بار درگزر کر جاتے ہیں ایسی باتوں سے جو ہمیں ناپسند ہو، اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے، ظاہر کیا اسے ان کے لیے۔ کہا دل میں تم بڑے بدترین ہو مرتبے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بوڑھا ہے اور بڑی عمر والا ہے، سو تم لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لے لیں سوائے اس کے جو کہ ہم نے پایا اس کے سامان، اپنا سامان اس کے پاس۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے چور اس کے علاوہ ہم کسی کو لے لیں، انہوں نے کہا جس کو ہم نے پایا ہے اس کے پاس اپنا سامان، بے شک ہم یقیناً اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ نا امید ہو گئے اس سے تو الگ ہوئے مشورہ کرتے ہوئے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارے باپ نے یقیناً لے رکھا ہے تم سے پکا وعدہ، اور اس سے قبل ہم تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، تو ہرگز نہیں میں چھوڑوں گا اس زمین کو یہاں تک کہ اجازت دے میرے لیے میرا باپ، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، اور وہ بہترین ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ تم واپس جاؤ اپنے باپ کی طرف، بس کہو اے ہمارے ابا جان بے شک تیرے بیٹے نے چوری کیا۔ اگین دیکھیں ہر اس کے اندر بدگمانی، بھئی یہ کہہ دو کہ جو ہے نا کہ نام اس کے بیگ میں سے نکل آیا تھا، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ واقعی اس نے چوری کی ہے کہ نہیں، لیکن نہیں بے شک کی ہے بھی تیرے بیٹے نے چوری، اور نہیں ہم نے کوئی گواہی دی مگر اس کی جو ہم نے جانا، اور نہیں ہے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے۔ اور پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے بھی کہ جو تھے ہمارے ساتھ، اور اس قافلے سے جس کے ساتھ ہم آئے تھے اس میں، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات، پس میں صبر ہی بہتر ہے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے میرے پاس ان کو سب کو اکٹھا کر کے، یعنی یہ کہ وہ جو یوسف علیہ السلام بھی ہے اور اب جو بھائی رہ گئے بنیامین اور تیسرا بھائی بھی ہے وہ سارے ہی آ جائیں، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے بہت حکمت والا ہے۔ اور اس نے منہ پھیرا ان سے اور کہا ہائے میرا افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ رہے گا یاد کرتا یوسف علیہ السلام کو، یہاں تک کہ تو ہو جائے گا گھل کر مر جانے کے قریب، یا تو ہو جائے گا ہلاک ہونے والوں میں سے۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے بے شک صرف میں تو شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی اللہ سے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اگین جب ہمیں کوئی غم ہوتا ہے، بے قراری ہوتا ہے، تو ہم کس کی طرف سب سے پہلے پلٹتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے، سب سے پہلے اللہ کی طرف پلٹیں، پھر اس کے بعد جس کو بھی بتانا ہے اسے مشورہ لینا ہے وہ کریں۔ اے میرے بیٹو تم جاؤ بس سراغ لگاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا، اور تم مایوس نہ ہو جانا اللہ کی رحمت سے، بے شک یہ حقیقت ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔ ہم کتنے سالوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو اب دیکھیں ان کو تو کتنے سال ہو گئے پھر بھی اللہ کی رحمت سے پر امید ہے۔ پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا اے عزیز پہنچیے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، اور ہم لے کر آئے ہیں یہ پونجی حقیر سی، بس پورا کر دیں ہمارے لیے معاف غلے کا، اور صدقہ کر دیجئے ہم پر، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ کہا یوسف نے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کیا تو واقعی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، بے شک یہ حقیقت ہے جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ سبحانہ
سبحانہ وتعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کا اجر، اللہ ہمیں توفیق دے۔ زندگی میں کوئی سچویشن ہو، کوئی سرکمسٹینس ہو، ہم یہ دو باتیں یاد رکھیں، اگر ہم ڈرنے اور صبر کرنے والے ہیں تو چاہے اپیرنٹلی ابھی حال کیسا ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ ہمارا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً واقعی فوقیت دی اللہ نے تجھے ہم پر، اور بلا شبہ ہم یقیناً خطا کار تھے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر جا کے الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی غلطی مان ہی لی۔ کہا یوسف نے کوئی ملامت نہیں تم پر آج، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں سے۔ اب آپ دیکھیں صحیح کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، مطلب کہ وہ کہیں کہ تم نے پتہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اس وجہ سے میں غیب اس میں چلا گیا، کنویں میں چلا گیا، پھر کس طرح میں بیچ ڈالا گیا زمین میں، پھر کس طرح جو ہے نا میں عزیز مصر کے ادھر فتنے میں جو ہے وہ پڑ گیا، کس طرح میں قید میں رہا اتنے سالوں تک، تمہیں پتہ ہے، اب تم ایک بس منٹ کے اندر آ کے توبہ کر رہے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے کتنے سالوں کی جو ان کی وہ تھی وہ معاف کر دیا۔ ہمارے ساتھ کسی نے کتنے سالوں تک ایسا کچھ کیا ہوتا ہے جیسا یوسف علیہ السلام نے کیا، ہمیں پھر بھی معاف کرنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ یا اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر، جو درگزر والی سنت ہے، اس پہ جو ہے نا وہ چلنے والا بنا دے۔ اگین وہ پورا کا پورا بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہاں جو انمتا علیہم کے راستے پہ چلا جائے تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اس کے لیے۔ تم لے جاؤ میری قمیص، اس کو بس ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، پھر وہ ہو جائے گا دیکھنے والا، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو سب کے سب۔ اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے تو کہا اس کے باپ نے، بے شک میں یقیناً پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو، اور اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہہ رہے ہو۔ اب دیکھیں کتنے پر امید ہے، کتنے وقت تک انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک تو یقیناً اپنی پرانی غلطی بھول میں ہے۔ پھر جیسے ہی آیا خوشخبری لانے والا تو اس نے ڈال دی وہ قمیض اس کے چہرے پر، تو پھر سے ہو گیا وہ دیکھنے والا۔ اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان بخشش طلب کریں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم بھی خطا کار ہیں۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ دیکھیں اتنے سالوں کے گناہوں کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، اور کہا تم داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا امن سے، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، اور وہ گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہا یوسف نے اے میرے ابا جان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، جو پہلے میں نے دیکھا تھا یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور یقیناً اس نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے۔ اب یہ دیکھیں کتنے سالوں کے بعد مل رہی ہے نا، اور اتنے سالوں کے بعد نکلنے پر بھی پتہ ہے میرے ساتھ ہوا کیا اس ساری سچویشن میں۔ ہم اپنے سارے دکھڑے جو اتنے سالوں کے تھے نا وہ لے کے وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں پر کیا کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ایک ایک گنوا رہے ہیں۔ اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ پتہ ہے میں اس میں چلا گیا تھا کس طرح کنویں میں، پتہ ہے میں نے کس طرح وقت گزارا، کس طرح وہ قافلے والوں کے ہاتھ لگ گیا، کس طرح بیچا گیا، کس طرح عزیز کے اس میں چلا گیا۔ اس کے بجائے صرف کیا کاؤنٹ کر رہے ہیں اپنے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اپنی نعمتیں۔ جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور لایا تم سب کو صحرا سے، اس کے بعد کہ اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یاد ہے شروع میں بھی جب یعقوب علیہ السلام وارن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ شیطان ہی بڑا دشمن ہے، تو اب بھی انہوں نے بھائیوں کو لعنت ملامت کرنے کے بجائے کہا کہ یہ تو شیطان ہے۔ بے شک میرا رب باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے، اس کی جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے۔ اے میرے رب یقیناً تو نے دی مجھے بادشاہی میں سے ایک حصہ، اور تو نے سکھایا مجھے باتوں خوابوں کی تدبیر۔ اچھا تو یہ ہے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی، اور اب تعریف کر کے جب سارا کچھ دنیا کا مل بھی گیا تو آپ دیکھیں پھر بھی ان کی دعائیں کیسی ہیں۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کا احساس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فوت کر مجھے مسلمانی کی حالت میں اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں بھی مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہم وہی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے اتفاق کر لیا تھا اپنے معاملے پر، اور وہ خود بخود خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ چاہیں ایمان لے کے آنے والے، اگرچہ آپ حرص رکھیں ایمان لے کے آنے والے، اور نہیں آپ مانگتے ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ وہ گزرتے ہیں ان پر اس حال میں کہ وہ ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور نہیں مان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ بے خوف ہو گئے اس بات سے؟ کیا ہے ان کے پاس کوئی چھا جانے والی آفت اللہ کے عذاب سے، یا ان کے پاس قیامت ہی اچانک آ جائے اور وہ آگے ہی نہ رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اس تمہیں اللہ کی طرف بصیرت پر، اور وہ جس نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور نہیں ہوں میں شریک بنانے والوں میں سے۔ اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر کچھ مرد، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف ان کی بستی والوں میں سے،
تو کیا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں کہ بس وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا کر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا۔ دیکھیں جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو آخر بندے کو ہوتا ہے نا کہ کہاں ہے اللہ کا وعدہ، مطلب کیا وہ واقعی سچا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے اوپر بھی اتنا لمبا وقت آ جاتا ہے۔ تو کیا انہوں نے کیا کہا؟ بے شک ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، اور آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، پھر نجات دی ہم نے جسے ہم چاہتے تھے، اور نہیں پھرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ نہیں ہے قرآن ایسی بات جو گھڑ لی جائے، لیکن یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الرعد، الف لام میم را۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آتے۔ اللہ وہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی اب اس صورت کے اندر، کیونکہ مکی صورت ہے، دیکھیے گا کتنی نشانیاں کائنات میں۔ اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ تم دیکھتے ہو انہیں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے اپنی مقررہ مدت کے لیے، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم یہ کائنات کی نشانیاں دیکھیں تو ہم کہ واقعی اللہ نے سارا کا سارا اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہماری آزمائش کرو، ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، ہم آپ کی ملاقات کے اندر یا اللہ مزید اس کے یقین میں بڑھ جائیں۔ اور وہی ہے جس نے بچھایا زمین کو اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں اور تمام پھلوں میں سے بنائے، اس میں سے جوڑے دو دو قسم کے، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، اور بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے، اور باغات ہیں انگوروں سے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں زیادہ تنوں والے، اور جڑ ایک اور زیادہ تنوں کے بغیر بھی، یعنی ایک تنے والے، اور انہیں سیراب کیا جاتا ہے ایک پانی سے۔ اب دیکھیں کیسے ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن وہ کتنی ڈیفرنٹ طرح کے بن جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کا اتنا ننھا سا چھوٹا سا بیج کے اندر جو پروگرامنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس لیے سبحان اللہ۔ اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر پھلوں کے ذائقے میں، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو عجیب ہے ان کی یہ بات کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی تو یا یقیناً ہم واقعی نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں کہ توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بھلائی سے پہلے، حالانکہ یقیناً گزر چکی ان سے پہلے عذاب کی مثالیں، اور بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کی ظلم پر، یعنی ظلم کے باوجود، اور بے شک تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ اس کے رب کی طرف سے؟ بے شک صرف آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ دیکھیں قرآن میں کتنی کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے، اگر ان پر غور کریں تو کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے پیٹ میں ہر مادہ، اور جو کم کرتے ہیں رحم، اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، وہ بہت بڑا نہایت بلند ہے، برابر ہے اس پر تم میں سے جو کوئی چھپائے بات اور جو ظاہر کرے اس کو، یعنی اللہ چھپی اور ظاہر دونوں جانتا ہے۔ اور جو شخص کہ وہ چھپنے والا ہو رات کو اور چلنے پھرنے والا ہو دن کو، اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا اس قوم کو جو کسی نعمت کو جو کسی قوم کے پاس ہو، یہاں تک کہ وہ خود بدل لے وہ کیفیت جو ان کے دلوں کی ہے۔ اگین اپنے دلوں کا انالیسس جو میں نے پہلے بھی ہم یہ بات کی تھی ایک دوسری صورت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ہاں چینج کا قانون یا چینج کا پرنسپل کیا ہے؟ باہر سے چینج نہیں آتی، چینج ہمیشہ فرام ودن بگن ہوتی ہے، چاہے وہ چینج فار دا بیٹر ہو یا چینج فار دا ورس ہو۔ اگر ہماری کوئی نعمت بھی چھنتی ہے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہائے میرے دل میں کوئی وہ تو نہیں آئی تھی، ٹیڑھ تو نہیں آئی تھی، میرے دل کے اندر کوئی میں نے دو نمبری تو نہیں کرنا شروع کی، میرے دل کے اندر کوئی کرپشن تو نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ آ گئی میری زندگی سے پہ مشکل آ گئی، یہ نعمت چھن گئی۔ اور بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے بھی نہیں ہے یا کسی چیز میں آپ ایمان میں
گریڈ ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ دل سے سٹارٹ ہوگا کہ دل کو بہتر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے. جب ارادہ کر لیا جب ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا تو نہیں کوئی صورت ٹالنے کی اس کو، اور نہیں ہے ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی کارساز یعنی مددگار. وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادل، اور تسبیح بیان کرتی ہے گرج کے ساتھ اس گرج اور اس کی حمد کے ساتھ. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح تھنڈر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، پھر وہ ڈال دیتا ہے ان کو جس پر وہ چاہتا ہے. اور وہ کافر جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اور بہت سخت قوت والا ہے، اور اسی کے لیے سچی پکار، اور جنہیں مشرک پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ جواب دیتے یعنی قبول کرتے ہیں ان کو کسی چیز کا، یعنی وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں مگر یہ کہ اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف، تاکہ وہ پانی سے کیا کہے کہ آئے وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ کی طرف، حالانکہ نہیں وہ ہرگز پہنچنے والا اس کے منہ کی طرف. اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی میں یعنی بے سود. اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام. کہہ دیجئے، پوچھے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے. کہیے پھر کیا تم نے بنا رکھے ہیں اپنے اس کے سوا کچھ کارساز جو کہ نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے نفع اور نہ نقصان کا؟ اور کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ اور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ یا انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے لیے ایسے شریک کہ انہوں نے پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کی طرح تو مشتبہ ہو گیا ہے پیدائش ان پر. کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرنے والے ہر چیز کا، اور وہی ایک اور نہایت غالب ہے. اس نے اتارا آسمان سے کچھ پانی تو بہہ پڑی اس سے وادیاں اپنے اندازے کے ساتھ، پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ ابھرا ہوا، اور ان چیزوں سے جو کہ تپاتے ہیں انہیں آگ میں زیور یا سامان تو تلاش کرنے کے لیے جھاگ ہے اس سیلاب کے جھاگ کی مانند. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو جس قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے، جو ہلکی کوالٹی کا یا گندی کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ اوپر کی طرف آ جاتی ہیں، وہ بہہ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے قرآن کی ایمان کی جو بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بھی کیا ہے کہ جو بری کوالٹی والی چیزیں ہیں، بری کوالٹی والے انسان ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کر پاتے. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم تو دوسری اگزامپل ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ جب تم تپاتے ہو کسی زیور یا کسی سامان کو، کس لیے؟ تاکہ تم اس کو مزید پیوریفائی کر دو. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں اس بھٹی میں وہ ہو کر بھون کر کیسے ہوتا ہے کہ جو گندی چیز ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور جو اچھی ہوتی ہے وہ الگ اور پیوریفائی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی بھٹی یا اس قرآن کی اس سے جو ہے وہ گزار کر کے کہ جو ناپاک ہیں یا جو امپیور ہے اس امپیورٹی کو دور کر دیتا ہے، امپیور لوگوں کو دور کر دیتا ہے، وہ نہیں ایمان لے کے آتے، اور پیور لوگوں کو الگ کر دیتا ہے. جھاگ ہے اس سے لاب کے جھاگ کی مانند. اسی طرح مثال بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی. پھر جو جھاگ ہے تو وہ چلا جاتا ہے بیکار. اگین ایک تو یہ والی جھاگ ہو گئی کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے، اور پھر اسی طرح جو لوگوں کو نفع بھی نہیں پہنچاتے وہ بھی کیا کہ وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اثر و رسوخ نہیں دیتا. اور رہی وہ چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو تو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کا بھلائی ہے، قبول کیا اپنے رب کا حکم ان کے لیے بھلائی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا اس کا حکم، اگر بے شک ہو ان کے لیے زمین میں سارا کا سارا اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ، تو وہ ضرور بدلہ میں دے دیں اس کو. یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ وہ جو اندھا ہو، جو نہ ایمان لے کے آنے والا ہو؟ یقیناً صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے ہی، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو اللہ کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمت علیہم کے ہمیں نشانیاں بتائیں گے اور ہم اپنا انالیسس کر لیں کتنے عہد پورے کرتے ہیں اور نہیں وہ توڑتے پختہ عہد کو. اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اسے کہ جو اس نے حکم دیا، یعنی یہ کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور وہ خوف رکھتے ہیں برے حساب کا. اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور انہوں نے قائم کی نماز اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں پوشیدہ اور ظاہری طور پر، اور دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، یعنی یہ کہ برائی کو جو ہے وہ دور کرتے ہیں نیکیاں کر کے. وہی لوگ ہیں کہو ان کے لیے اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. باغات ہے ہمیشگی کے، وہ داخل ہوں گے ان میں، اور وہ جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے. اب دیکھیں
لیکن ضرورت کیا ہے کہ وہ بھی نیکوکاروں میں سے ہو، خالی رشتہ داری کی بیسس پہ کوئی نہیں جائے گا. اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر جنت کے ہر دروازے سے، اور کیا کہیں گے؟ اب یہ ہمیں یوم الدین کے کچھ گلمسز، جنت کے گلمسز کہیں گے سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا. ہم کتنا صبر کرتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہے آخرت کے گھر کا انجام. اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کی آیت کو اس کی مضبوطی کے بعد اور قطع کرتے ہیں اسے جو کہ حکم دیا گیا اس کو اللہ نے کہ ملایا جائے اسے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت کا برا گھر ہے. اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور کافر اتراتے ہیں دنیاوی زندگی پر، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر آخرت کے مقابلے میں معمولی فائدہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ہمیں اپنے دنیا کی کسی زندگی پر بڑا، وہ دنیا کی کسی نعمت پر، کسی بلیسنگ پر بڑا زوم ہونے لگے، تو ہم یہ یاد رکھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بڑا معمولی فائدہ ہے. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی ہے اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ راہ دکھاتا ہے اپنی طرف سے اسے جو رجوع کرتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، تو اسی قرآن سے اس کو نشانیاں مل جاتی ہیں اور اسی قرآن سے وہ ہدایت پا جاتا ہے. اور جس نے نہیں لے کے آنی وہ کوئی کتنا ہی بڑا میریکل کیوں نہ دیکھ لے، وہ ایمان نہیں لے کے آنے والا. اگین ایک بیوٹیفل پرنسپل، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے. سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. جب دل کو بے چین پائے تو یاد رکھ لینا چاہیے، اپنا انالیسس کر لینا چاہیے، اچھا ایمان کی یا اسپریچولیٹی کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کتنی میں نے ریچارجنگ کی. اگر میں نے نہیں کی تو آف کورس دل پریشان تو ہوگا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دل کس سے اطمینان پاتے ہیں؟ صرف اللہ کے ذکر سے. اور اس کا مطلب ہے جب جتنا ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہم بے مطمئن اور اتنا زیادہ ہمارے دلوں میں ایک بے چینی ہونے لگ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، خوشحالی ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ ہے. اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایسی امت میں کہ یقیناً گزر چکی تھی اس سے پہلے کئی امتیں، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان پر اسے جو ہم نے وہی کیا آپ کی طرف سے، آپ کی طرف، اس حال میں کہ وہ کفر کر رہے ہیں بےحد مہربان، کفر کر رہے ہیں بےحد مہربان سے. یعنی وہ تو رحمان ہے اور تم اس کا کفر کر رہے ہو. کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، نہیں کوئی سچا معبود مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اور اگر واقعی کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، یا قطع کی جاتی اس کے ذریعے سے زمین، یا کلام کیا جاتا اس کے ذریعے مردوں سے، یعنی اتنا زبردست کلام ہوتا کہ اس کے ساتھ پہاڑ ہی چلنے لگتے ہیں، مردوں سے باتیں ہی ہونے لگتی، زمین ہی پھٹنے لگتی. بلکہ اللہ کے لیے معاملے کا اختیار سارے کا سارا اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آنا تھا. تو کیا ابھی نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو جو زمین میں ہیں؟ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ پہنچے گی انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کیا آفت، یا اترے گی ان کے گھر کے قریب، اور یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ. بے شک اللہ یقیناً نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے، اور بلا شبہ یقیناً مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے. تو ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے پکڑا انہیں تو کیسا سخت تھا میرا عذاب. پھر کیا جو ذات کہ وہ نگران ہے ہر جان پر، اس پر جو اس نے کمایا، اور انہوں نے بنائے اللہ کے ساتھ شریک. کہہ دیجئے تم ان کے نام لو، کیا تم خبر دیتے ہو اسے، یعنی اللہ کو، اس چیز کی جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یا اوپر ظاہری بات سے کہہ رہے ہیں، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کا مکر، اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے. اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا. یا اللہ ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، گمراہی سے بچنے کا سوال کرتے ہیں. ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. مثال صرف اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے یہ ہے کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، اور اس کا پھل دائمی ہے. یہاں کا پھل تو کس طرح گل سڑ جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کا پھل نہیں ختم ہونے والا. اس کا سایہ، یہ انجام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دی انہیں کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف. اور یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا. کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو بھی، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے عربی فرمان بنا کر. اور واقعی اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جب آ چکا تیرے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا. اگین کتنا ضروری ہے کہ ہم انالائز کریں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا وہ شخص
شخص اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے یا یہ کہ وہ شخص ہمیں اللہ کے راستے سے دور لے کے جا رہا ہے. تو اگر ہم نے بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس شخص کی اطاعت کی، اس کے پیچھے چلے، تو اللہ سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولادیں، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لائے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے، اور ہر چیز کے مقرر وقت کو لکھا ہوا ہے. مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب لوح محفوظ. اور اگر ہم واقعی دکھا دیں آپ کو بعض اس عذاب سے جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا واقعی ہم فوت کر دیں آپ کو، تو بے شک آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور ہم پر ہے حساب لینا. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم چلے جاتے ہیں کفر کی زمین کی طرف، اور ہم کم کر رہے ہیں اسے اس کی اطراف سے، یعنی کفار کے لیے زندگی جو ہے وہ، اس کا دائرہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح زمین کے کناروں سے آ رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں ان کے لیے. اور اللہ حکم کرتا ہے، نہیں ہے کوئی ٹالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور وہ بلا شبہ تدبیریں کی ان لوگوں نے ان سے پہلے جو تھے، بس اللہ ہی کے لیے ہے اصل تدبیریں. یعنی لوگ کتنی تدبیریں کر لیں، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے. اصل تدبیریں سب کی سب وہ جانتا ہے. جو کچھ کماتا ہے ہر نفس، اور ان قریب جان لیں گے کافر کس کے لیے اچھا انجام آخرت کے گھر کا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، نہیں ہے آپ رسول، یعنی کہتے ہیں کہ آپ بالکل نہیں، کوئی نہیں آپ رسول، آپ ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کلام سے. کہہ دیجئے کافی اللہ بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا ہے اسے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف. دیکھیں اگین جتنا اس کتاب سے جڑتے ہیں اتنا اندھیروں سے روشنی کی طرف آتے ہیں. اسپریچولی ہم کتنا جڑے ہیں، اور ہم نے کتنی اس کی فکر بھی کی ہے. جتنی ہمیں دنیا کی اس سے فکر ہوتی ہے نا کہ ہم زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ انلائٹنڈ ہو جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اتنی فکر ہم دین اور قرآن سے جڑنے کی بھی کریں. کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف، ان کے رب کے حکم سے اس راستے کی طرف جو نہایت غالب اور بہت تعریف والے رب کا ہے، اس اللہ کی طرف جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، پریفرنس دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، اور کیا کرتے ہیں روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی. یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس قوم کی زبان میں تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے. پھر گمراہ کرتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات معجزات کے ساتھ، یہ کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلائیں انہیں اللہ کے دنوں یعنی احسانات اور پچھلی قوم کی ہلاکتوں کی. دیکھیں اس کا مطلب ہے ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ کس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا اور ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، تو ہم اس سے ڈر جائیں. اور ساتھ اللہ کے احسانات اور اس نے ہم پہ پہلے بھی کون سی نعمتیں کی انہیں یاد رکھنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ پھر ہم زیادہ بہتر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں کس کے لیے؟ ہر انتہائی صابر و شاکر کے لیے. جو صبر اور شکر کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پچھلی قوموں کا حوال بھی یاد کرے اور اپنی نعمتوں کو بھی یاد کرے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب اس نے نجات دی تھی تمہیں آل فرعون سے، وہ چاہتے تھے تمہیں بڑا سخت عذاب، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اور جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے کہ یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو بلا شبہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا. اگین اپنا انالیسس کر لیں، ہم کتنا شکر کرتے ہیں ورسز ہم کمپلینٹس کتنی کرتے ہیں. 99.99% بھی ہماری زندگی میں ٹھیک جا رہا ہوتا ہے نا، صرف 0.00001% اتنی چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، تو ہم کیسے کمپلینٹ کرنے لگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنانا اور ہمیں اور زیادہ پھر بڑھا دینا ہر قسم کی خیر میں. اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بھی یقیناً بہت ہی سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا اگر کفر کرو گے تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب بھی، تو بے شک اللہ یقیناً بے پرواہ نہایت تعریف والا ہے. کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم میں سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد، ثمود کی، اور لوگوں کی جو ان کے بعد تھے؟ نہیں جانتا انہیں کوئی بھی سوائے اللہ کے. آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، اور تو انہوں نے لوٹا دی اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف اور کہنے لگے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا ایک
ڈس بلیف کے اندر کہ ہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور انہوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو کہ بھیجے گئے ہو تم جس کو دے کر، اور بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں اس سے جو تم بلاتے ہو اس کی طرف، ہمیں جس کی طرف ایسے شک میں اضطراب ڈالنے والا، جو کہ اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ ہمیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جا۔ کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا؟ وہ بلاتا ہے تمہیں کہ وہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور وہ مہلت دے تمہیں ایک مقررہ مدت تک۔ انہوں نے کہا نہیں ہے تم مگر ایک انسان ہماری جیسے، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس سے جس کی وہ عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، تو لے آ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ کہا ان سے ان کے رسولوں نے نہیں ہم مگر ایک انسان تمہارے جیسے، اور لیکن اللہ نے احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی بس یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبوت دی ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے ہمارے لیے ممکن کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل یعنی معجزہ مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان لے کے آنے والے۔ تو اب بھی ہم بھی کیا کریں گے، ہم بھی اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اور کیا جواز ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر؟ یقیناً اس نے دکھائیں ہمیں ہماری ہدایت کی راہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو، اور ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ پھر چاہیے کہ بھروسہ کریں، بھروسہ کرنے والے۔ تو اب دیکھیں دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، صبر بھی، اللہ کے راستے پہ جڑے بھی رہنا، جمے بھی رہنا، اور ساتھ یہ بھی یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نتیجہ ضرور نکالے گا، یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں کے ساتھ ضرور بضرور ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا ضرور بضرور تم واپس آ جاؤ گے ہمارے دین کی طرف۔ تو وہی کی ان کے رب نے ان کی طرف، یقیناً ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور یقیناً ضرور ہم آباد کر دیں گے تمہیں زمین میں۔ اس کے بعد یہ وعدہ ان کے لیے ہے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور ڈر گیا میری وعید سے۔ اب ہم کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ملاقات ہے اس کو خوف کرتے ہیں، مطلب حال جو اصل حال ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہماری آخرت میں ہماری پیشی ہونی ہے اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہی، وہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہمیں یاد آ جائے۔ لیکن کتنی ہماری نمازیں غفلت والی ہیں، اور کتنا ہم پورے دن کے اندر یاد کرتے ہیں اس چیز کا بھی حساب ہوگا، اس چیز کا بھی حساب ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے عذاب بھی دے سکتے ہیں، کتنی اس کی وعید سے اور اس کے ڈراووں سے ہم ڈرتے ہیں۔ اور رسولوں نے فتح مانگی اور ناکام ہوا ہر سرکش اور ضدی، اس کے پیچھے جہنم ہے، وہ پلایا جائے گا پیپ والا پانی۔ اب دیکھیں اس یوم دین کے اندر کیسے کیسے عذاب بھی اور کیسی کیسی اللہ کی وعید ہے، ذرا وہ بھی دیکھیں۔ پیپ والا پانی ہوگا، مشکل سے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے، اور نہ قریب ہوگا کہ حلق سے اتارے، حلق سے بھی نہیں اترے گا، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے، حالانکہ نہیں ہوگا وہ ہرگز مرنے والا، پکارے گا مر جاؤں کاش موت آ جائے مجھے۔ اور اس کے پیچھے یقیناً ایک عذاب ہے بہت سخت، مثال لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں کہ راکھ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ کوئی ویٹ نہیں ہوتا، جہاں کہیں ہوا ہے تو اوڑ کے کہاں سے کہاں بکھر جاتی ہے۔ تو بالکل اس کی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کتنے بڑے بڑے بھی وہ عمل کر لیں، بالکل راکھ کی طرح ہے کہ بہت سخت چلی اس پر ہوا آندھی والے دن میں، نہیں قدرت پائیں گے اس کی وہ جو اس میں سے جو انہوں نے کمایا کسی بھی چیز کو۔ یہی ہے دور کی گمراہی، یعنی آخرت کے دن ایسے ان کے اعمال سارے اڑ چکے ہوں گے اور کوئی ان کو بینیفٹ نہیں دیں گے۔ کیا نہیں تو نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے نئی مخلوق کو، اور نہیں ہے یہ اللہ پر ہرگز مشکل۔ اور وہ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اگین یوم الدین کے گلمسز کہ کسی بڑے کی اگر ہم نے بغیر حق کے پیروی کی تو قیامت کے دن کیا ہوگا، دنیا میں بے شک ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا آج تم ہمارے کام آنے والے ہو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی؟ تو وہ کہیں گے اگر ہمیں ہدایت دیتا اللہ تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، برابر ہے ہم پر، خواب ہم جزا فضا کریں ہم صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ یعنی اپنا دماغ استعمال کر کے خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں اور کس کی نہیں کر رہے۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے، اور نہیں ہے میرے لیے تم پر کوئی زور تھا، میرے لیے تم پر کوئی زور، یعنی میں تمہیں زبردستی تو نہیں کرا سکتا تھا، تم نے خود ہی میری اطاعت کی ہے۔ اور دیکھیں کس طرح شیطان اس دن بیزار ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ میں نے تو دعوت دی تھی تمہیں بالکل ایسی ہوتا ہے نا کسی نے فون پہ بس رنگ ہی کیا تھا، میں نے تو صرف کال تو تم نے اٹھائی تھی اور بات تو تم اس کے بعد کرنے لگے تھے، غلط کام تم نے کیے اس کے بعد، سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تھی تمہیں تو تم نے مان لیا میری بات کو، اور تم اب مجھے ملامت نہ کرو، تم ملامت کرو اپنے آپ کو، نہیں ہوں میں ہرگز فریاد رسی کرنے والا تمہاری، نہ تم ہرگز فریاد رسی کرنے والے ہو میری، نہ تم مجھے بچاؤ گے آگ کے عذاب سے نہ میں بچا سکتا ہوں، بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا
جو تم شریک بناتے تھے مجھے ان سے پہلے، بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب بہت دردناک ہے۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ان کے رب کی طرف سے۔ ان کی دعا اس میں کیا ہوگی؟ سلام۔ ہم کتنا زیادہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں اور کتنا زیادہ دل سے ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی خوبصورت بنا دے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال پاکیزہ کلمے کی، کہ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ اب جو ایمان پر قائم ہے، قرآن پر قائم ہے، وہ شخص کیسے؟ جیسے وہ ایک پاکیزہ کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور وہ پاکیزہ کلمہ کیسے؟ جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہے، کھجور کا درخت، کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ بہت مضبوط ہیں ایمان کے ساتھ، اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کے جو وہ ہیں روٹس ہیں وہ بڑی ڈیپ ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یعنی یہ کہ اس کے ایسپیریشن، اس کے ایمز بہت ہائی ہیں اور بہت زیادہ وہ پروڈکٹیو بھی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے پھل آتے ہیں۔ وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ہر وقت اچھے اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے، دوسروں کو نفع دینے میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور گندی بات کی مثال اب اسی طرح وہ لوگ جو اسلام پر، ایمان پر، قرآن کے ساتھ یا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہے، وہ کیا کہ وہ ان کی مثال کیسے؟ ناپاک درخت کی طرح، ایک ایسا درخت جو کہ اگین جس کی روٹس بھی اتنی زبردست نہیں ہے، وہ آسمان کی طرف اس کی شاخیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور یہ کہ وہ فروٹس یا دوسروں کو نفع بھی نہیں پہنچاتا۔ جو اکھیڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر سے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں ہم سے تو غلطی ہو جاتی ہے نا، ہم تو بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو حقیقتاً دل میں ایمان رکھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ کو مسلسل پکارتا رہتا ہے، اس سے جڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت کے دن بھی۔ اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، اور کرتا ہے وہ اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو، نعمت ایمان کو کفر سے، اور اللہ اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پر، یعنی جہنم میں وہ داخل ہوں گے اس میں، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھا لو دنیا میں، پھر بلا شبہ تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ قائم کریں نماز، اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں، پوشیدہ اور ظاہراً اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ دیکھیں پھر یوم الدین یہ کس طرح کوئی اس دن ٹریڈ نہیں ہوگا۔ آج جتنی نیکیاں کرنی ہیں اور جتنا اس نیکیوں کے بدلے جنت کمانی ہے کما سکتے ہیں، آج جتنی دوستی کرنی ہے نیک لوگوں سے کہ وہ ہمارے لیے وہاں پر گواہی دے اور ہمارے ساتھی ہو، تو وہ دوستی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوستی نہ کام آئے گی۔ اللہ ہی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں یعنی دریاؤں کو۔ اب دیکھیں کیا کیا اللہ کی وہ ہے نعمتیں ہیں کہ کس طرح مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، کس طرح کھانا پینا ہے، کس طرح پانی ہے، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، دونوں برابر چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے دن اور رات کو، اور اس نے دیا تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی تھی اس سے۔ کتنی دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرتا ہے۔ پھر کیا ہم واقعی اس کی نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ اور اگر تم شمار کرو گے اللہ کی نعمت کو تو تم شمار نہیں کر سکو گے اسے۔ بے شک انسان تو بڑا ظالم اور بڑا ناشکر ہے۔ اللہ واقعی ہم بڑے ظالم اور ناشکر ہیں۔ ہمیں اپنے شکر گزاروں میں سے بنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو انعمت علیہم میں سے تھے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو بنا دے اس امن والی جگہ یعنی مکہ کو امن والا، اور دور رکھ مجھے اور میرے بیٹوں کو کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ دیکھیں پہلی جو دعا اب ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں اس پیسج کے اندر، پہلی دعا کیا ہے کہ اللہ ایک تو اس جگہ کو، شہر کو امن دے، کیونکہ امن نہیں ہوتا ہے جہاں پر بدامنی ہوتی ہے تو اگین دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ ہمیں شرک سے بھی بچا، جہاں فزیکل والا امن ہو ہمارا، اسی طرح اسپریچول بھی امن اور ایمان ہو کہ ہم دل سے بھی صرف آپ کی عبادت کریں، صرف آپ کو پکاریں۔ اے میرے رب بے شک جن لوگوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، یعنی جو شیاطین ہیں یا اللہ کے راستے پہ نہیں چلنے والے، جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ پھر جس نے پیروی کی میری تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے میرے رب بے شک میں نے آباد کی اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں جو کہ نہیں ہے کسی کھیتی والی، تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ دیکھیں ہمیں بھی کتنا زیادہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا اور اس کا شوق ہونا چاہیے نا کہ ہم اس کے گھر کے پاس ہوں اور بار بار ادھر جاتے رہیں۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، تو کر دے ان لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ان کی طرف مائل، اور ان کو
کو رزق بھی دے انہیں پھلوں میں سے، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ دیکھیں پہلے اسپریچول نعمتیں مانگی، پہلے تو امن اور ایمان، پھر کس طرح اسپریچول نعمتیں مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، اور پھر یہی نہیں کہ بس شریک نہ کریں نماز قائم کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ فزیکل بھی اور ان کو رزق میں سے دینا، نعمتوں میں سے دینا۔ کیوں؟ تاکہ شکر گزار ہو جائیں، دل سے بھی شکر کریں، زبان سے بھی شکر کریں، عمل سے بھی ایسے اچھے اعمال کریں جو شکر والے ہو۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں ہے چھپتی آپ پر کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق۔ اب دیکھیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتیں بھی کیسی کیسی کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ سے امید کیا ہے، بے شک میرا رب یقیناً خوب سننے والا ہے دعا کا۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے ہر دعا پہ ہمیں یقین ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے۔ اگر امیجیٹ ہمیں نہیں بھی نظر آ رہا کہ اس کا کوئی وہ اس کی مینیفیسٹیشن نہیں ہو رہی کوئی امیجیٹ، تو بھی ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے بنا دے مجھے قائم کرنے والا نماز کا، اور میری اولاد کو بھی۔ دیکھیں اگین کس چیز کی فکر، پلٹ پلٹ کر رزق کے بعد بھی رزق بھی کیوں دے؟ تاکہ شکر گزار ہو جائے، پھر مجھے بھی نماز پڑھنا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب اور تو قبول فرما میری دعا کو۔ اے ہمارے رب بخش دینا مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن قائم ہوگا حساب، اور تم ہرگز نہ خمان کرنا اللہ کو بے خبر اس سے جو وہ کر رہے ہیں ظالم لوگ، بے شک صرف وہ تو مہلت دیے جاتے ہیں انہیں اس دن کے لیے۔ کیا ہوگا اس دن کی سائنس، اور کیا اس دن کے مناظر کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں، اس حال میں کہ وہ دوڑتے ہوں گے، اٹھائے ہوں گے اپنے سروں کو، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، اور ان کے دل عقل و شعور سے خالی ہوں گے۔ اور آپ ڈرائیں ان لوگوں کو اس دن سے جب کہ آ جائے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں قریب مدت تک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت، یا اللہ ایک چانس اور دے دے، اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی۔ اور کیا نہیں تم نے قسمیں کھا رکھی تھی اس سے پہلے کہ نہیں تمہارے لیے کوئی زوال دنیا میں، ایسے تم سمجھ رہے تھے تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور تم آباد رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ اور خوب واضح ہو گیا تمہارے لیے کہ کیا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، اور ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے کئی مثالیں، اور یقیناً انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، اور اللہ کے پاس یعنی اس سے معلوم ہے کہ ان کی تدبیر، اور نہیں ان کی تدبیر کے ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کس کی تدبیر زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ان کی تدبیر ایسے نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں کو ٹال دیں، یا پہاڑوں کو وہ کر دے کسی طرح اپنی جگہ سے جو ہے وہ چلا دے، یا ان کو وہ کر دے مسخر کر دے، یا ان کو کسی طرح جو ہے وہ ٹال دے، چینج کر دے ان کو۔ اتنی مضبوط نہیں ہے ان کی کوئی بھی چال۔ بس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ خلاف کرنے والے اپنے وعدے کی اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ نے یقیناً نہایت غالب انتقام لینے والا ہے۔ جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین، اس زمین کے علاوہ سے اللہ تعالیٰ زمین بھی بدل دیں گے اور آسمان بھی، اور سب لوگ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے جو اکیلا بڑا زبردست ہے۔ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس حال میں کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے ساتھ، اور ان کی قمیضیں گندک سے ہوں گی اور میٹل کی ہوں گی، اور ڈھانپے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا۔ اللہ میں یاد رہ جائے جو ہم آج کمائی کر رہے ہیں اس کا ہمیں کل بدلہ دیا جانے والا ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے سے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک صرف وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ یا اللہ ہمیں ان آیات سے جو کہ واضح ہیں آپ کے قرآن کی، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان پر ویسا عمل کر سکیں، ویسا ان کو سمجھ سکیں، ویسا اپنے دلوں میں اتار سکیں، اور اپنا مائنڈ سیٹ اس قرآن کے مطابق بنا سکیں جیسا اس کا حق ہے، ویسی اس کی تلاوت کر سکیں، ویسا دوسروں کو پہنچا سکیں، ویسا اپنی اولادوں کو اس راستے پر چلا سکیں، اور ان کو اپنوں خود بھی کنیکٹ ہو اس قرآن کے ساتھ، اپنی اولادوں کو بھی کنیکٹ کر سکیں۔ اللہ ہمیں مسلسل ذکر کرنے والا بنانا، اس کے ذریعے ہمیں اطمینان عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں شکر گزاروں میں سے بڑھا دے جس کو تو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا دے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی، ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں رزق دے دے اللہ تاکہ ہم شکر گزار ہو جائیں۔ ہمیں اپنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کے پیروکاروں میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں تقوی اور صبر کرنے والا بنا دے، ان ایکوکاروں میں سے بنا دے جن کا اجر تو ضائع نہیں کیا کرتا۔ یا اللہ
ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر بہترین طریقے سے چلنے والا بنا دے، اپنی نعمتوں کو یاد کرنے والا بنا دے، پچھلی قوموں کے عذاب اور کیسے وہ ہلاک ہوئی تھی اس کو یاد کر کے ہمیں بری گناہوں سے رکنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم آپ سے وہی دعا کرتے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے جانا کہ ہم مسلمان ہوں۔ یا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہی زندگی دینا، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہی موت دینا، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکوکاروں کا ساتھ دے اور آخرت میں بھی نیکوکاروں کا ساتھ دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔